عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 42 اور چیپٹر نمبر 4 سرکاری مالیات سے ہی ٹیکس عائد کرنے کے اصول۔ ٹیکس عائد کرنے کے اصول مختلف ہیں۔ اور ٹیکس سے حاصل کردہ رقم جو حکومتوں کو وصول ہوتی ہے انہیں حکومت مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، جو پہلے 4 اصول ہم پڑھیں گے وہ ہیں ایڈم اسمتھ کے بتائے ہوئے اصول۔ تو ایڈم اسمتھ کے ٹیکس عائد کرنے کے جو اصول ہے وہ مندرجہ ذیل 4 اصول ہیں، جن میں آپ نے یاد رکھنا ہے پہلا اصول مساوات، جسے ہم کہتے ہیں کینن آف ایکویلٹی۔ نمبر 2 پہ ہے اصول تیکین، کینن آف سرٹینٹی۔ نمبر 3 پہ ہے اصول سہولت، جسے ہم کہتے ہیں کینن آف کنوینئنس۔ نمبر 4 پہ ہے اصول کفایت، جسے ہم کہتے ہیں کینن آف اکانومی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، اور جو دیگر معیشت دانوں نے ٹیکس عائد کرنے کے اصول بتائے ہیں ان میں آپ کے پاس ہے اصول سادگی، جس کو ہم کہتے ہیں کینن آف سمپلسٹی، اصول پیداوار جسے ہم کہتے ہیں کینن آف پروڈکٹیوٹی، اصول لچکدار جسے ہم کہتے ہیں کینن آف الاسٹیسٹی، کینن اس کے بعد معاشی ترقی کا اصول جسے ہم کہتے ہیں کینن آف ڈیولپمنٹ، اور اصول تنوع جسے ہم کہتے ہیں کینن آف ڈائیورسٹی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ایڈم اسمتھ کے بتائے ہوئے 4 اصول ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے آج ہم کی سلائیڈ میں۔ اصول مساوات جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جس میں جب بھی ہم ٹیکس لگائیں تو اصول مساوات کو اپنے سامنے رکھیں، یعنی جو شخص بھی اپنے حصے کے مطابق ٹیکس دے، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی شخص ٹیکس دیں، بلکہ ایڈم اسمتھ کا یہ کہنا ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرے۔ جس شخص کی آمدنی زیادہ ہوگی وہ زیادہ ٹیکس دے، اور جس کی آمدنی کم ہے وہ کم ٹیکس دے۔ تو اس طرح ہم اسے اصول مساوات کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اصول تیکین۔ اصول تیکین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یقین، یہ لفظ نکلا ہے یقین سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کینن آف سرٹینٹی، سرٹن جو چیز ہوتی ہے۔ اس اصول کے مطابق بھی ٹیکس ادا کرنے والے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے، اور یہ کہاں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے حکومت کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے یا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکسوں سے کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور کن ذرائع سے اور کب حاصل ہوگی۔ اس طرح جب حکومت کو یقین ہوگا کہ وہ کس قدر آمدنیوں ٹیکسوں سے حاصل کرے گی، تو وہ مکمل یقین اور پلاننگ کے ساتھ اپنے مختلف پروگرامز کو مکمل کر سکے گی، اس کو تشکیل دے سکے گی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اصول تیکین۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے اصول سہولت، سہولت جس کو ہم کہتے ہیں کنوینئنس۔ ٹیکسوں کا نظام اس طرح کا ہو کہ ٹیکس ادا کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو، اسے زیادہ سے زیادہ سہولت ہو، اور وہ ٹیکس ادا کرنے کو اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کرے۔ لہٰذا ٹیکس گزار سے ٹیکس کی رقم اس وقت وصول کرنی چاہیے جس وقت ادا کرنے
والے شخص کو آمدنی بھی حاصل ہو۔ مثال کے طور پر تنخواہ دار اور ملازم سے مہینے کے پہلے ہفتے میں ٹیکس وصول کیا جائے تو اسے بوجھ محسوس نہیں ہوگا، وہ آسانی سے دے دے گا۔ اسی طرح زمینداروں سے ٹیکس اس وقت وصول کیا جائے جب ان کی فصل تیار ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے ٹیکس ادا کر سکیں۔ اس طرح ٹیکس وہ لوگ آسانی سے ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح سے ٹیکس کی جو ادائیگیاں ہیں ان کو قریبی جگہوں پر کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس کا بندوبست کرے، اور ایسا نہ ہو کہ ٹیکس گزار کو، ٹیکس ادا کرنے والے کو دور دراز سفر کر کے ٹیکس ادا کرنا پڑے، جس سے اس کا وقت بھی ضائع ہو اور ساتھ ساتھ روپیہ ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں اصول سہولت۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ایڈم اسمتھ کا بتایا ہوا آخری اصول ہے وہ ہے اصول کفایت۔ اصول کفایت جس کو ہم کہتے ہیں کینن آف اکانومی، اس سے مراد ہے کہ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم رقم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے، یعنی ٹیکس کا جو عملہ ہے یا ارکان ہے وہ تعداد میں کم ہوں، محنتی ہوں، دیانتدار ہوں، لیکن ٹیکس اکٹھا کرنے والا عملہ زیادہ ہوگا تو اس سے اس بات کا خطرہ ہوگا کہ وصولی جو ہے وہ بہت کم ہوگی، کیونکہ بڑا حصہ اس عملے کی تنخواہوں میں لگ جائے گا۔ لہٰذا اصول کفایت کو بھی اپنانا چاہیے جس میں عملہ کم ہو، محنتی ہو، تاکہ ٹیکس وصول زیادہ کیا جا سکے۔ تو بیٹا عزیز طلبہ، یہ ہم نے آج دیکھے ہیں ایڈم اسمتھ کے ٹیکس عائد کرنے کے اصول۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے ٹیکس جو دیگر معیشت دانوں نے بتائے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس لیکچر کو ختم کریں گے۔